اب دیکھو سمپل کانسیپٹ تھا. آپ لوگوں اور ملا مولوی کی عزت چھوڑو, صرف دین کی بات سنو. آپ ایک ایسے جملے بول رہے ہیں, میں نے کہا تو ان کی عزت چھوڑنا, ملا کی اور رسول کی عزت ایک ساتھ لے کر آئے گا تو دین مسئلہ تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئے. اس وقت صرف تو حضور کی عزت کے لیے سن. وہ اتنے بڑے پروفیسر ہیں, وہ اتنے, میں نے کہا شیطان کوئی کم پڑھا لکھا تھا؟ ہاں, وہ فرشتوں کا استاذ تھا, صرف اس پر لعنت حضرت آدم سے بغض میں ہوئی ہے. سارا علم اس کا رستے لگ گیا. اس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا. صرف نبی کی تعظیم کے انکار کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا. فرشتے اس کو سونے ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے جھولے میں بٹھا کر جھولا دیتے تھے. اس کا نام ابلیس نہیں عزازیل تھا. ابلیس کا معنی تو مایوس ہو جانے کے, مایوس ہو جانا, جو بالکل امید سے گیا وہ. تو عزازیل جو شیطان کا نام ہے, یہ کے بارے میں تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ یہ معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا ٹیچر تھا. فرشتے اس کے آگے پیچھے چلتے تھے. نبی کی توہین اور نبی کی شان سے چڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا وکان من الکافرین. ابا, تو نے میرے حکم کا انکار کیا جب میں نے کہا سجدہ کر. واستکبرا, اور خود کو میرے آدم سے بڑا سمجھا. ابا واستکبرا, انکار کیا میرے حکم کا اور تو نے تکبر کیا. وکان من الکافرین, کانا بمانا سارا, تو کافر تھا نہیں. کان من الکافرین ای سارا من الکافرین, تو نے میرے حکم کو ٹال کر اور میرے آدم کی عظمت کا انکار کر کے کان من الکافرین ای سارا من الکافرین, یعنی تو کافروں میں سے ہو گیا. اللہ, کیونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے نا کانا, اور یہ اکثر سارا کے معنی میں آتا ہے, ہو جانے, اصبحا سارا کے معنی میں آتا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے حبیب یاد کرو کہ حکم دیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا, جب ہم نے کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ, فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا, اب اس سجدہ خدا ماننے والا تو نہیں تھا معاذ اللہ, وہ تو خدا کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. یہ تعظیم کا تھا, رسپیکٹ کا تھا. اس زمانے میں رسپیکٹ کے طور پر جیسے ہاتھ چومنا ہماری شریعت میں باقی ہے, کسی کی عزت اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں یا ان کے پاؤں چومتے ہیں, دونوں جائز ہیں, بشرطے کہ بندہ عالم ہو, صالح ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. تو اس کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے, پاؤں چومنا بھی جائز ہے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہماری شریعت میں رسپیکٹ کا شرعی انداز ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا رہ گیا. پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ بھی تھا, سجدہ بھی تھا, لیکن وہ سجدہ عبادت کا لیے نہیں تھا, رسپیکٹ کا تھا. جو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں اس نیت سے نہیں, بلکہ یہ اللہ کے محبوب بندے اس لیے. ہماری اس امت میں منع ہے. میرے امام اہل سنت کا زبدۃ الزکیہ پورا ایک رسالہ ہے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر, لیکن اس زمانے میں وہ جائز تھا. تو رب نے کیا فرمایا, آدم کو سجدہ کرو. آدم کو, تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جب تجھے کر رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت, اگر ان کو بھی کرنے لگیں گے تو پھر تیرے سجدے کی اہمیت کیا رہے گی. یہ خیال وہابی کے ذہن میں آتا ہے, فرشتوں کے ذہن میں کبھی نہیں آتا. کھل کے سن لیجیے, یہ ان بدتمیزوں کے ذہن میں آتا ہے جو نبیوں کو اہمیت نہیں دیتے. آپ کہیں گے بدتمیزی کا ہے, بدتمیز کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا جو سرکار کے میلاد کو چھپائے تو اس کے لیے اس سے بڑا جملہ تک کہنا جائز ہے. تو اپنی ذات, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, تو مولوی مدرسے کو بھول کر اگر صرف تو نبی کو یاد رکھے گا تو ساری بات تجھے سمجھ میں آ جائے گی. تو ان کے پروٹوکول, یہ تجھے اپنے پروٹوکول سے ڈراتے ہیں, پگڑی پروٹوکول, جا جبا, یہ وہ, طلباء, کتابیں. او بھائی یہ سب سیکنڈ آپشن ہے, اصل چیز ہے نبی کی محبت. اگر یہ اس کے ساتھ ٹیلی کر گیا تو ادب ہے, ورنہ سب بیکار ہے. تو کسی سے امپریس نہیں ہونا, امپریس ہوتے ہیں دین کی وجہ سے اور تعظیم رسول کی وجہ سے. بالکل اپنے آپ کو آزاد کریں اور آزاد نظریے سے اس بات کو سوچیں. اب آپ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے, کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. ابلیس جو تھا وہ سجدے میں نہیں گیا. تو اللہ نے فرمایا ابا, انکاری کیا, تو انکار کرتا ہے, انکار کیا میرے حکم کا جب میں نے آرڈر کیا تھا سجدہ کر. تو اس نے کہا کیوں سجدہ کروں, یہ مٹی سے بنے میں آگ سے بناؤں, آگ نیچے جلاؤ اوپر جاتی ہے, مٹی اوپر سے پھینکو نیچے آتی ہے, میں پہلے سے ہوں. اس پٹانگ تقریریں شروع کر دی, میلاد کرو, نہیں کریں گے, کیا کریں گے, چراغا کیوں کرتے, جلوس کیوں. ابے میں نے کہا شیطان والی عادت چھوڑ, سیدھا مان لے. صرف اس کو بھی سیدھا ماننے کے لیے کہا تھا, وہ 3600 بحث الٹی نکال کے بیٹھ گیا. اس کو کہا سجدہ کر, کہے گا کیوں کرے, میں ایسا ہوں, ایسا وہ ایسا. بھائی میلاد مناؤ, چراغ. ابے بھائی الٹ پٹانگ باتیں نہیں کر رہے, مزاج دیکھ رہے ہیں آپ. پھر کہتے جی سوائے ابلیس کے جاؤ, آپ نے ہمیں ابلیس کہا. میں نے کہا تم میلاد سے چڑھتے ہو, کہنے لگے نہیں. میں نے کہا چائے پیو پھر.
یہ اڑتا تیر تو اپنی طرف کیوں لے لیتا ہے؟ ہم تو ایسے، وہ تو ہم ابلیس کی بات کر رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتا ہے آپ نے ہمیں ابلیس کہا. میں نے کہا تو جلتا ہے حضور سے؟ کہے گا نہیں، میں نے کہا کھانا کھایا پر تیرا نام لیا میں نے. بھائی قرآن کہتا ہے ابلیس جلا تھا تو فوراً تیری لگ جاگتی. تو میں نے کہا کوئی تنکا پھنسا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی ہم نے تیرا نام لے کر کہا؟ ہم نے تو کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. کہ اے ربیع الاول تو نہیں ہوتا تو نہ بقرعید ہوتی، نہ رمضان عید ہوتی، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری عیدیں تو تجھ پر نثار ہیں کیونکہ تجھ میں حضور آئے ہیں، تو تیری وجہ سے ساری عیدیں ملی ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی ہماری مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا، کل کہے گا شاہ صاحب تو مجھے ابلیس کہہ رہے تھے. میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے ہم کسی مسلمان کو ابلیس کہیں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی ممبر پر ہم کسی کو ابلیس کہیں یہ شرن جائز ہو سکتا ہے؟ کس کو ابلیس کہتے؟ میں نے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. میں نے کہا حضور کے آنے کی تجھے خوشی نہیں ہے؟ کہ ہے. میں نے کہا کھانا کھا لو، بیٹھ ہمارے ساتھ چائے پی. اور نہیں ہے تو پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو آپ یہ منفی پروپیگنڈا اس طرف سے بھی ہوتا. اپنی غلطی ماننے کے بجائے آپ پر بات ڈر، ہمیں ابلیس کہہ دیا. او بھائی بات چل رہی ہے تعظیم مصطفیٰ کی. ایک تو اس کو قبول نہیں کر رہا، ایک تو مس گائیڈ کر رہا ہے، دلائل سامنے اس کا انکار کر رہا ہے. وہی پروٹوکول اپنے ملا مولاناؤں کے لیے سب کے لیے تمہارے نزدیک جائز ہو جاتے ہیں.